11ویں شریف کراتے ہیں یا غوث المدد کے نعرے لگاتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں ہم غوث پاک کے مرید ہیں، یہی سمجھتے ہیں۔ نہیں، ان کو بہت بھول ہے، بہت ہی بھول ہے۔ اس میں ذات کسی نبی کو نہیں ملا، سارے نبی ترستے رہے، اگر ملا تو حضور پاک کو ملا۔ حضور پاک کے بعد 9 صحابہ کرام کو ملا جن سے یہ سلسلہ چلا۔ 9 صحابہ کرام کے بعد 12 غوثوں کو ملا جو 12 امام تھے۔ 12 اماموں سے لے کے غوث پاک کو دیا، تب آپ غوث اعظم ہوئے۔ اب یہ اسم ذات غوث پاک کے پاس ہے، اسم ذات غوث پاک کے پاس ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے مرید، تجھے کوئی خوف و ڈر نہیں، میرا ہاتھ بہت بڑا ہے۔ فرماتے ہیں جیسا بھی ہے مرتے وقت ایمان سے جائے گا۔ آپ نے 70 مرتبہ اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میرا مرید ایمان کے بغیر نہیں جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا مرید کون ہوگا؟ فرماتے ہیں میرا مرید وہی ہوگا جو ذاکر ہوگا۔ فرماتے ہیں میں ذاکر اسی کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ اللہ کرے، ورنہ زبانی طوطا بھی اللہ اللہ کر لیتا ہے۔ ادھر حدیث ہی کہ جس کا مرتے وقت زبان پہ کلمہ ہوگا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ دونوں کول ٹکرا گئے نا۔ عام آدمی سوچتا ہے کلمہ تو آتا ہے، مرتے وقت پڑھ لوں گا، لیکن یہ نہیں پتا کہ مرنے سے پہلے ہی زبان بند ہو جائے گی۔ وہاں شرط ہے مر بھی رہا ہو اور کلمہ بھی پڑھ رہا ہو۔ ہزاروں میں سے کسی ایک کا سنتے ہیں کہ مر بھی رہا تھا اور کلمہ بھی پڑھ رہا تھا۔ حضرت امام راضی رحمت اللہ ایک بزرگ کو گزرے ہیں، ان کی زبان ہر وقت کلمے سے تر رہتے، سوتے بھی رہتے زبان کلمہ پڑھتی رہتی، لیکن جب وہ باتیں کرتے تو زبان ادھر لگ جاتی۔ آخری وقت آ گیا، شیطان نے سوچا ہیں تو یہ جنتی ہیں، کلمہ پڑھتے جائیں گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، کیوں نہ ان کو الجھا دوں تاکہ ان کا حساب کتاب ہو۔ اس نے آ کے پوچھا بتاؤ تم نے رب کو کیسے مانا؟ ایک دلیل دی؟ نہیں، کچھ اور دلیل، 99 دلیلیں دی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ان دلیلوں میں ان کی جان نکل جائے۔ ادھر حضرت نجم کبریٰ دیکھ رہے تھے، وضو کر رہے تھے، وضو کا پانی مارا اور کہا اے نادان، تو کہہ دے کہ میں نے بغیر دلیل کے رب کو مانا اور کلمہ پڑھ۔ 2-3 دفعہ تکرار کری، روح پرواز کر دی۔ شیطان نے ان لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا جن کی زبانیں کلمہ سے تر رہتی تھیں، اور عام آدمی کیا کہہ سکتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ ادھر غوث پاک نے فرمایا کہ میرا مرید جو بھی ہوگا بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ انہوں نے کیوں فرمایا؟ ان کے مرید دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کر رہی ہوتی ہیں، ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ وہ مر جاتے ہیں، مرنے کے 1.5 سیکنڈ بعد بھی ان کے دل اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں۔ اب بغیر حساب کتاب کے جنت میں کیسے جائے گا؟ قبر میں چلا گیا، منکر نکیر آگے 360 سوال کے جواب پوچھتے ہیں۔ پہلا سوال، بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ خاموش رہتا ہے، کفن پیچھے ہٹاتا ہے، لفظ اللہ چمک رہا ہے کہ یہ دیکھ لے۔ منکر نکیر چپ کر کے واپس چلے جاتے ہیں کہ اے بندہ خدا، تو جان تیرا رب جانے، ہمیں شرم آتی ہم تجھے کیا پوچھیں۔ اس کے بعد ایک اور فرشتہ آتا ہے، اس کا نام امان ہے، وہ روح کو برزخ میں پہنچاتا ہے لکھے کے مطابق، لیکن وہاں کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہے۔ روح کو نکالتا ہے، اس میں اللہ سے چمک رہی ہے، رضوان کے پاس لے جاتا ہے، اس کو بہشت میں داخل کر، وہ کہتا ہے اس کا حساب کتاب لا، وہ کہتا ہے اس کی چمک دمک اس کا حساب کتاب ہے۔ اس طریقے سے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ یہ اسم ذات جس پہ بنی اسرائیل کے نبی بھی ترستے رہے، کسی کو نہیں ملا۔ اگر کسی کو دیدار ہوا
تو اسم ذات سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا ذکر کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا صفاتی اسما، سلیمان علیہ السلام یا وہابوں کا، داؤد علیہ السلام یا ودودوں کا۔ باقی نبی اپنے اولو العظم رسول کا کلمہ پڑھتے۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دیدار دے، جواب آیا تاب نہیں ہے۔ سوچنے لگے کسی میں تاب ہوگی، جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا کہ میں ایک نبی ہو کے ایک امتی کے برابر نہیں، جلوہ دیکھی جائے گی۔ جلوہ پڑا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوطور میں بے ہوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں؟ کچھ تو وجہ ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا، وہ ذات کی تاب نہ لا سکا۔ حضور پاک کے جسم میں اسم ذات کا ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرایا، اور حضور پاک کے طفیل وہ اسم اس امت کو ملا، تب اس کو فضیلت ہوئی، اور امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے۔ ایک حدیث میں کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی۔ تمہاری نام کے کتنے آدمی ہوں گے، شکلوں کے بھی کتنے ہوں گے، آئیں گے، آ چکے ہوں گے، نہیں، یہ یا رحمانوں سے چمک رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ یا ودودوں سے چمک رہے ہیں داؤد علیہ السلام کی امت، اور یہ جو اللہ سے چمک رہے ہیں یہ حضور پاک کی امت۔ یہ تمہارا نشان ہے۔ لڑنے میں فضائیہ سب سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ کہ وہ جہاز سے لڑتی ہے، اگر اس سے جہاز چھن جائے تو وہ بندوق والا اس سے بہتر ہے۔ اگر تم اسم ذات سے محروم ہو گئے تو وہ صفاتی اسما سے چمکنے والے تم سے بہتر ہے۔ اس صفاتی اسما سے چمکنے والے تم سے بہتر ہے۔ ہر آدمی کا گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ بڑا مہربان ہے۔ جس سے پوچھو کیا حال ہے کہ بڑا اللہ کا کرم ہے، کیوں؟ کار بنگلہ ہے، کرم نہیں تو اور کیا؟ اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑے اللہ کا کرم ہے، کیوں؟ غریب گھر سے تھا، اتنا بڑا افسر ہو گیا، کرم نہیں تو اور کیا؟ اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑے ہی کرم ہے، کیوں؟ اتنا بڈھا ہوں، اتنی صحت ہے، کرم نہیں تو اور کیا؟ اور ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس بھی ہیں، جو کافروں کو دی وہ تم کو دی، تمہارے پہ کیا کرم ہوا؟ وہ چیزیں ان کو دی وہی تم کو دی، تم کہتے ہو ہمارے پہ کرم ہو گیا۔ اگر تم نے اس کا کرم دیکھنا ہے تو ذکر اللہ میں لگ جاؤ۔ 2 4 5 7 دن میں اندر سے اللہ شروع ہو گئی، اس کا کرم ہو گیا۔ اگر کوشش کے باوجود اللہ نہیں جانتا، اس سے وحشت ہوتی ہے، الٹا اس کے مخالف ہو گئے تو تمہارے رب کا کوئی کرم نہیں۔ اگر کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لیواؤں میں لیتا، اپنے آپ کو پہچانی کسوٹی کہ میں کیا ہوں، میرا مرشد کیا ہے، اور رب مجھ پہ کتنا مہربان ہے، یہی کسوٹی۔ گجرانوالہ میں ایک انگریز نے سوال کیا کہ میں مسلمان تو ہو جاؤں، نماز بھی پڑھوں، سارے عیب بھی چھوڑ دوں، شرابیں بھی چھوڑ دوں، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ تمہارے علماء کہتے ہیں کہ پھر بھی پتہ نہیں تو دوست کی ہے یا بیشتی ہے، گارنٹی نہیں دیتے ہیں۔ کہنے لگا کہ جس مذہب کی گارنٹی نہیں، اس کا مطلب وہ مذہب کمزور ہے۔ صحیح کہا اسی۔ ہم کہتے ہیں کہ مذہب اسلام گارنٹی ہے، اگر یہ طریقہ استعمال کرے تو 5 7 دن میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اگر اللہ شروع نہیں ہوتی ہے اس کی گارنٹی کو ہیں کہ ان کے دل کی دھڑکنیں اللہ میں تبدیل ہو جائیں۔ ذکر قلب کی اجازت لینا چاہتے ہیں، وہ قبلہ عالم سرکار شاہ صاحب کی آواز کے ساتھ اللہ اللہ پڑھتے رہیں، انہیں ذکر قلب کی اجازت ہو جائے گی۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ اب تمام حضرات جو نئے آئے ہیں ان کو اجازت ہے، ذکر قلب ہے، وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش